والمؤمنون والمؤمنات، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اہل ایمان کا. ظاہر ہے جہاں پہ عبداللہ ابن ابی جیسے خبیث لوگ تھے، وہاں پہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے کامل الایمان مؤمنین بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومنین مرد ہیں اور مومنات جو عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وہی جو اس امت کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو ختم نبوت کی برکت سے کام شفٹ ہوا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم سے مراد پڑھنا بھی ہے، اور قائم سے مراد ہے کہ جب وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا صرف مسجد تک ہے، باہر نکل کے ایک نمازی بھی فراڈی ہے اور ایک بے نمازی بھی فراڈی ہے. وہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو اس نے نماز کیا قائم کی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی ٹوٹل اوبیڈینس، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. جو بخاری میں حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. تو ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب جن پہ اللہ رحم فرمائے گا. لے جی، اللہ کے نزدیک تو رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو ڈیوٹی پوری کریں گے. اور پاکستان کے اندر، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رحمت کے حقدار وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ رحم کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو پوری ڈیوٹی کریں گے. جو ڈیوٹی نہیں کریں گے انہیں کوئی مزدوری نہیں ملنے والی. اور ڈیوٹی کتنی مشکل ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اچھا دیکھ لیں، نماز کا ذکر اللہ نے 30 نمبر پہ کیا ہے، زکوٰۃ کا 4 نمبر پہ. سٹارٹ کس سے لیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. اور یہ کام بھی میں بتاؤں بہت مشکل ہے. آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ یار یہ میں نے تو نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، تم نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. نمازی بھی آپ کے ساتھ کیا اشر کریں گے. آپ بے حیائی نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی مارکیٹ میں جا کے آپ یہ بات کہیں کہ آئندہ کے بعد یہاں پہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا. آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ کل سے میں تہجد کے 8 نوافل پڑھا کروں گا، وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے جی، 12 شروع کرو. لیکن اگر آپ وہاں کہیں کہ یہاں پہ جو تم نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے، اور کئی ایک نیٹ کیفوں کے اندر جو یہ ساری صورتحال ہے یہ ہم برداشت نہیں یہاں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی تو اپنی قبر ہی جانا ہے ناٹھے تو. یہ کام مشکل ہے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار کیا وہ مسلمان ہے جسے آپ بات بتاتے ہوئے اسلام کی ڈریں، اور پریکٹسنگ مسلمانوں کو بھی ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف آپ کوئی بات کر دیں تو دیکھیں اس کی چہرہ کیسے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، آپ انہیں ذرا بخاری مسلم کی حدیث بیان کرنا شروع کر دیں، پھر ان کی شکلیں آپ دیکھیں کس طرح ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے تک جو آپ کو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو اللہ رسول کی اوریجنل بات جب بتائیں گے نا، جدہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، جو دین انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ سیکھا ہوا وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کو بتانا ہے، مثلاً آپ کسی تبلیغی جماعت کہیں آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ آپ نے پورا کرنا ہے، بہت اچھا جملہ ہے. پھر آپ وہاں کہیں جی رک جائیں، چونکہ آپ نے خود 6 نمبروں میں کلمے کے بعد پہلی چیز نماز بتائی ہے، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو حکم نماز ہے اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کر کے پریکٹیکلی بھی سکھاتا ہوں کہ کس طرح پورا کرنا ہے آپ نے، اور بخاری مسلم سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے.
دس لو پھر تسی اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ. اور دعوے سے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کام ہندوؤں کے سامنے کریں نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کسی ہندو کو یہ بتائیں کہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے, کوئی مرا ہوا شخص, کوئی قبر میں پڑا ہوا شخص کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے, وہ مانے نہ مانے تسلی سے آپ کی بات سنے گا. لیکن کسی مسلمان کو جو بابوں کا پکارنے والا ہے آپ یہ بات کر کے بتائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خطرناک نہیں خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے اپنے ان تمام نظریات میں جو آلریڈی اس نے اپنے فرقوں کے اگینسٹ اڈاپٹ کیے ہیں. آپ اسے کوئی بات بتائیں گے وہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے. اور قرآن کی جو میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں, اگر اس طریقے سے تفسیر نہ بیان ہوئی تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد گمراہی میں زندگی گزار گئے, ہماری آنے والی نسلیں بھی گمراہی میں زندگی گزاریں گی. اس کو آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار وہ ہے جو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ٹوٹل اوبیڈینس آ گئی ہے جی اس کے اندر, تو ان قریب ان پہ میں رحم کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کو وہ عامر بن حنبل کی طرف جو خواب منسوب کیا ہوا ہے کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, تو ادھر میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں جملہ بولا جائے کہ یا اللہ چاہے یہ کریں چاہے نہ کریں تب بھی, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں غفور رحیم کس کے لیے ہوں, رحم فرمانے والا کس کے لیے ہوں, جو چاہے میری مانے چاہے نہ مانے ہے, نہیں جو مانے اور وہ سارا نبیوں والا کام کرے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ ایک دن کے اندر سب کو سیدھا کر کے رکھ دے, لیکن اس کی حکمت کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میری طرف لوگ پلٹ آئیں. اسی لیے آپ دیکھیں عزیز اور حکیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سائڈ بائی سائڈ آتی ہیں, اس لیے کہ اللہ غالب ہے, ایک دن کے اندر تمام نافرمانوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے, ہدایت بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ حکمت والا ہے, تباہ نہیں کرتا اور زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا, ڈھیل دیتا ہے کہ جب موقع ملے میری طرف پلٹ آنا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے موت کس وقت آ جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اب جناب یہ اتنی کوالٹیز والے جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. پہلے وہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے کیا وعدہ آیا تھا, ہمیشہ کی جہنم, اور اللہ نے کہا تھا یہ جہنم ہی ہے, یہی اب تمہارے لیے کافی ہے, اسی کے آگے رونا رو. اور یہاں وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, ومساکن طیبہ, اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے, فی جنات, جنت میں, باغات میں, عدن, ہمیشہ کی جنتوں میں, ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. وہاں کیا آیا تھا کہ یہ جو آگ ہے اسی کے آگے اپنا رونا رو, اور مومنین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت بھی ملے گی اور اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, اور اللہ کی جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے جو تمہیں نصیب ہو جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. یہ اصل کامیابی ہے جو وہاں پہ پہنچ کے انسان کو ملنے والی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے, یعنی بدحالی تم پہ نہیں آئے گی. اور آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں. اور پھر چوتھی بات, آج کے بعد
اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا. یعنی وہ جو دنیا میں ایک ٹینشن تھی نا کہ پتہ نہیں حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے اللہ نہ فرمانی نہ سمجھ لے، اس میں میری پکڑ نہ کر لے، یہ تھوڑی ٹینشن ہے ایک اہل ایمان کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی تھی اس نے اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. تو ظاہر ہے جس کو اللہ کی شناخت ہے وہ تو پھر اسی طرح ٹینشن لیتا ہے. تو اہل ایمان کی سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا وہ یہی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو وہ بھی وہم نکال دیا گیا کہ صرف نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اب ہمیشہ کی کامیابیاں پلس اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو حرام کی کیٹیگری میں فال کرے. ایون دنیا میں کئی کام جو حرام ہے، 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں عقد میں رکھنا، جنت میں یہ قدغن اللہ نے اٹھا دی ہے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، قرآن میں بخاری مسلم میں سونا چاندی ریشم کا ذکر ہے کہ وہ لباس ہوگا. تو کئی ایک چیزیں جو دنیا میں حرام تھی اور وہی ہمارا ٹیسٹ تھی، اور ان کی لذت بھی اللہ نے رکھی تبھی تو ٹیسٹ تھا. اگر کسی چیز میں لذت نہ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے تو آپ کہیں کہ میں کیڑی کھانی پینی ہے، میرا کیا لینا دینا، میرا نور حرام ہوتی رہے. حرام وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کے اندر لذت بھی ہو تاکہ اس کو چھوڑ کے قربانی آپ کو دینی پڑے، اور اس قربانی کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں دے دی جائیں گی جن کی وجہ سے دنیا میں روکا گیا تھا اور آپ تکلیف سے گزرے تھے. یہ بھی میرے پاس ایک بار سوال آیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں انعام میں ملنے والی ہیں جن سے دنیا میں بھی روکا گیا ہے. تو اگر دنیا میں اسے روک دیا گیا تو آخرت میں وہ انعام کیوں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں روکا گیا لیکن اس کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں رکھی اس لیے تھی تاکہ آپ کو آخرت کی لذت کا دھندلا سا تصور آ جائے آپ کی نظر میں. جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یعنی اب میں 45 پلس ہو چکا ہوں، تو مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا تو اسے کئی ایک چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار انسان کتنا کمزور ہے، لاچار ہے. سب سے پہلے تو آپ کے اعصاب کی کمزوری، 40 کے بعد آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے انسان کے اندر. جتنا مرضی کوئی ہو 40 کے بعد ہلکا ہلکا اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی دیر بعد ہو، لیکن 40 کے بعد یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر انسان جب کبھی اس تکلیف سے گزرتا ہے نا تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ اب مجھے اینک لگانی پڑ رہی ہے، ایک وقت تھا کہ میں اس کو اس طرح بھی پڑھ لیتا تھا. تو اس میں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ وہ تکالیف ہیں جو دنیا میں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور نعمتوں کو زوال شروع ہو گیا. تو یہ ہماری جبلت میں چھپا ہوا ہے کہ یہ زوال کبھی نہ آئے. بال سفید ہونا شروع ہو گئے، نہیں روک سکتے، کالے کر لیں گے 2 دن بعد پھر سفید بال نکل آئیں گے، نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے نیند کے معاملے میں آہستہ آہستہ نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اعصاب تھوڑا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تھکاوٹ انسان کو جلدی ہو جاتی ہے، اتنا ایکٹیولی بندہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا جتنا جوانی کی عمر میں کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی آپ کی زندگی میں انٹر ہوتی ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ اس طرف جاتا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے کہ یہ ایک جگہ چیزیں رکی رہیں، اور یہ خواہش بھی جنت میں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. 30 سال کی عمر رہنی ہے، بڑھنی ہے ہی نہیں ہے، جوبن کی عمر. اور یہ نعمتیں اگر دنیا میں مل جائیں تو انسان کی ضرورت خدا رہے گا ہی نہیں. آج بھی دنیا میں اگر یہ 4 نعمتیں مل جائیں تو جناب کوئی نماز پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کس کے لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی بدحال نہ ہو، ہمیشہ خوشحال رہیں. نمبر 2 آپ کے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ جوانی کی عمر رہے. نمبر 3 آپ کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ تندرست رہے. تندرست کا مطلب پھر ہر نعمت ہے، ہر چیز صحیح پراپر ورک کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک اور تلوار ہے، جب تک وہ نہ اٹھ جائے وہ موت ہے. کیونکہ انسان چاہتا نہیں کہ لذت ختم ہو.
موت وہ چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کی لذتیں تو شروع ہی پھر موت کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو وہ سمجھ لیں ایک خوشی کا، ہمیشہ کی کامیابیوں کا پروانہ ہے. یہ دنیا میں 4 کوالٹیز کسی کو مل جائیں کہ وہ مرے نہ، بوڑھا نہ ہو، بدحال نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور چلے 5ویں چیز وہ نہ بھی ملے، خیر ہے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ تو اہل ایمان کے لیے نا. جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے اس کے لیے تو یہ 4 چیزیں کافی ہیں. یہ 4 آج اناؤنسمنٹ کریں تو آپ کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشقین کا بھی پردہ آپ کے سامنے چاک ہو جائے گا کہ کتنے بڑے وہ عاشق ہیں. جس طرح ہمارے دفتر میں نا جتنے بھی لوگ ڈیفنس کے اداروں میں کام کرتے ہیں نا، ان کے دماغ میں نا ایک خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے چڑ تھی کہ یار خدمت کون سی ہے، اتنی بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر، غریبوں کے ٹیکسز کے اوپر. امیر نے تو کوئی نہیں دینا ہوتا، وہ تو ٹیکس چور ہوتا ہے. یعنی وہ مزدور جو تکلیف میں مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی بیچارہ صابن کی ٹکیا خریدنے جاتا ہے تو اس صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی تمہیں ٹیکس دیتا ہے، اور اپنے موٹر بائک میں جب پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے تو اس میں آدھے پیسے یا چلیں تھوڑے محتاط کر لیتے ہیں 1/4 حصہ ٹیکس کے طور پہ تمہیں دے رہا ہے، تاکہ ڈیفنس کے اداروں کے جو سو کالڈ عاشقین ملک ہیں ان کی تنخواہیں وہاں سے دی جائیں. تو میں نے تو بیچارہ وہ کر رہا ہے، اس کے ٹیکس سے ہی سارے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں نا. اب وہ تمہیں اس لیے اپنے ٹیکسز کا پیسہ دے رہا ہے کہ تمہاری تنخواہ میٹ ہو، اس کے اگینسٹ تم ملک کی حفاظت کرو. تو ملک کی حفاظت کر رہے ہو، اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہو. ملک و قوم کی خدمت کہاں سے آ گئی اس میں؟ ملک و قوم کی خدمت تو یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لیے بغیر خدمت کرے. تو میں اس وقت بھی، مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ جی یہ کوئی ہمارے بڑے بھی کبھی ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، جی ہم بڑا، میں نے کہا یار کوئی نہیں، میں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. ملک و قوم کی کون سی خدمت ہے؟ خدمت اس دن ہے کہ یہ تنخواہ بند کریں اور پھر آپ اگلے دن ڈیوٹی پہ آ جائیں. تنخواہ چھوڑ دیں. ان دفاتر کے اندر میرے پاس تو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، بیچ میں رہا ہوں، کسی کی کوئی پریولیجز میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی رک جاتی تھی نا، ایک وقت میں 2 بندوں کی اگر پروموشن ہوئی ہے، ایک کو انٹائٹلڈ گاڑی نئے والی انہوں نے دے دی، دوسرے کو یہ کہا کہ ابھی نئی اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک پرانی اویلیبل ہے. اور پرانی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو ٹیکسیاں چل رہی ہیں، یعنی اس کو اگر وہ 2022 ماڈل دے رہے ہیں، تم یار 2020 ماڈل لے لو، اور ڈرائیور ساتھ ہے. وہ کہتا تھا جی جناب ادھر کیا نوکری کرنی ہے؟ قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس بات کے اوپر. اور وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تنخواہ نہیں بند ہوئی، فیسلٹی نہیں آپ سے کسی نے چھینی، صرف ایک چھوٹا سا کام ہوا ہے کہ یار نہیں چلو 1 سال پرانا ماڈل مل جاتا ہے. اور وہ ماڈل بھی تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے، بیچ میں بیٹھے ہوئے تو نہ وہ فرق فیل ہوتا ہے کہ وہ 2022 ہے یہ 20 ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جیسے یہ مینٹینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کی پوری مینٹیننس بھی سرکاری ہوتی ہے، ڈرائیور بھی سرکاری ہے، اور وہ پورے پروٹوکول سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو. اس کے اندر ڈالنے والا آپ کو پیٹرول بھی مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی کوئی کسی سے کوئی فیسلٹی. اور اس کو چھوڑ دیں، اگر ایک ہی ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک اسپیشل کوئی پروٹوکول مل گیا کہ اسے مثلاً جب انٹائٹل تھا اس کا کوئی موبائل فون یا لینڈ لائن فون گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے نا، لیکن وہ خاص ہوتا ہے کہ اتنے سال کی کسی کی جاب ہو، وہ اتنے اسکیل میں ہو جائے، لیکن کسی کی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہو، اسے وقت سے پہلے 2 سال پہلے مل گیا، تو یار وہ کسی کا حق تو نہیں نہ چھینا اس نے. یعنی اگر مجھے 3 سال سروس کے بعد موبائل فون گورنمنٹ نے دے دیا اور میرے ساتھ والے کو نہیں ملا، اور وہ ملنا بھی نہیں تھا 7 سال سروس سے پہلے، مجھے اس لیے مل گیا کہ میری ایکسٹراڈنری ایک پرفارمنس تھی تو مجھے دے دیا، اس سے تو کوئی چیز کام نہیں ہوئی. اس کے اوپر کہتے ہیں نوکری کیا کرنی ہے، اور کام کا کیا حال ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ میں اس وقت بھی کہتا یار یہ نان سینس باتیں، یہ بات نہ کرو کہ یہ ثواب کا کام ہے کر رہے ہیں. ثواب یار یہ وہی کام ہے جو مولوی تنخواہیں چندے کھا کے اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کی خدمت نہیں کر رہے، اپنی خدمت کر رہے ہیں.
آج تم اس مسئلے سے اتار دیے جاؤ تو تم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں 10,000 کی نوکری بھی کہیں پہ مل جائے. میٹرک بھی کلیئر نہیں ہے, کہاں پہ نوکری کریں گے؟ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈیز کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور ان کی کمائی میں سے خود کھا رہے ہیں. اور اسلام آباد میں تو آپ اگر چلے جائیں تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یار دنیا میں اگر مولوی کے لیے آپ نے جنت دیکھنی ہے تو اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام اور خطیب کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جناب جب آپ کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں, اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا گھر بھی جو ہے نا وہ 30-40 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ 40 ہزار تو آپ کی سیلری پکی ہوگی نا. آگے چلے, اگر بجلی کا بل بھی آپ نے نہیں دینا تو آج کل تو بالکل گیا گزرا بھی کوئی ہونا 5-6 ہزار سے تو بل سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی سردیوں میں, گرمیوں میں 10-12 ہزار, اور اے سی لگائے, اے سی بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ پریولیجز اگر ان کے گنے نا تو وہ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. تنخواہ بے شک 20 ہزار ہے, وہ لاکھ روپے کی ساری فیسلٹیز ویل کی ہوئی ہوتی ہیں. اور مسجد تو 5 ٹائم کے لیے لوگوں نے آنا نا, باقی تو پوری مسجد ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ تو ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے. اور چھت بھی ہے اوپر, مسجد کی چھت جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ساری فیسلٹیز ویل کر رہے ہیں کس کے نام پہ؟ دین پہ. اور اینڈ پہ وہ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو دین کے لیے زندگی وقف کر دی ہے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں سبسسٹنس لیول پہ کوئی لائف گزارا ہے تو وہ واقعی وقف کی بھی ہے اس نے, وہ ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.